السلام علیکم، نمشکار، میں اظہر شمیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈائمنڈ ٹی وی JNP۔ آج ہم گفتگو کریں گے احمد علی برقی صاحب سے۔ آپ اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں، لیکن دلی میں کافی لمبے عرصے سے آل انڈیا ریڈیو فارسی سروس کے انچارج رہے ہیں اور حال فی الحال وہیں مقیم ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ دلی جو ہے اردو ادب کا ایک بڑا پرانا مرکز رہا ہے، جہاں داغ دہلوی، بہادر شاہ ظفر اور غالب جیسے شاعر ہوئے ہیں۔ تو ایک وہ دور تھا، ایک آج کا دور ہے۔ آج وہاں شعر و شاعری اور ادب کا کیا حال ہے؟ السلام علیکم۔ اس وقت اظہر شمیم صاحب ایڈمن ڈائمنڈ ٹی وی یہاں میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں اس وقت جبلپور آیا ہوا ہوں۔ میرا آبائی وطن محلہ آباد بہادر شاہ اعظم گڑھ ہے، لیکن میں گزشتہ 40 سال سے دلی میں مقیم ہوں، جو میرا آپ سمجھیے کہ وطن ثانوی ہے۔ یہاں جونپور میں میری سسرال ہے، میں یہاں اپنے اہل خانہ کے ساتھ آیا ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا دلی کے بارے میں، دلی ہماری تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے اور بڑے بڑے مشاہیر ادب پیدا ہوئے جو عالمی سطح پر آسمان ادب پر فشاں ہیں۔ داغ دہلوی ہوئے، مرزا غالب ہوئے، رسوا ہوئے، تمام لوگ جو ہے مطلب جو ہے حالی ہوئے، سب نے جو ہے اردو ادب کو اپنے خون جگر سے اس کی آبیاری کی اور وہاں بہت بڑی بڑی ادبی انجمنیں رہی، جیسے انجمن ترقی اردو ہے اور جس کے پہلے ایڈمن اور سمجھیے کہ سروا بابا اردو عبدالحق سے، اور ان کے بعد سے اب تک یہ انجمن اسی طرح قائم ہے۔ آج کل اطہر فاروقی اس کے مدیر ہیں۔ اس کے علاوہ قومی کونسل برائے فروغ اردو بھی یہیں پر واقع ہے، جو اردو زبان و ادب کی پوری طرح سے آبیاری کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایوان غالب ہے یہاں پر، جو کہ اردو کی ضبط و اشاعت میں برائے نمایاں انجام دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ غالب اکیڈمی ہے، بستی نظام الدین میں واقع ہے، جو غالب کے مدار سے ملحقہ ہے، وہ بھی زبان و ادب کی غیر معمولی خدمت انجام دے رہی ہے اور میں بھی وہاں کی ادبی محفلوں میں اکثر و بیشتر شریک ہوتا رہتا ہوں۔ لیکن میں مقامی سطح پر وہاں غیر معروف ہوں، لیکن عالمی سطح پر آن لائن جو ہے بیشتر محفلوں میں شریک برخ ہوتا رہتا ہوں اور جو سمجھیے کہ میری شناخت ہے۔ انٹرنیٹ کے دور میں قرب بود کا کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے۔ عالمی سطح پر انٹرنیٹ اردو شاعری زبان اور ادب کے فروغ میں اس کا بہت نمایاں کردار ہے اور یہ اس طریقے سے جو ہے میں عالمی سطح پر لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہوں۔ میں جو ہے اور آپ کی جو شعر و سخن پر کتابیں شائع ہوئی ہیں، کچھ اس کے بارے میں بتائیے۔ ہاں، میرے 2 شعری مجموعے اب تک شائع ہو چکے ہیں۔ پہلا شعری مجموعہ میرا روح سخن ہے، جو قومی کونسل برائے فروغ اردو کے مالی تعاون سے شائع ہوا اور اس پر اردو اکیڈمی دہلی سے مجھے پہلا انعام بھی ملا۔ اس کے علاوہ میرا دوسرا شعری مجموعہ روح سخن ہے، یہ مجموعہ بھی قومی کونسل برائے فروغ اردو کے مالی تعاون سے شائع ہوا اور عام طور سے میرا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جن لوگوں سے میں قصے فیض کرتا ہوں، میں کچھ نہ کچھ جو ہے ان کے لیے بھی لکھتا رہتا ہوں، ان کی خدمات کرتا ہوں۔ تو قومی اردو کونسل کے مالی تعاون سے یہ شعری مجموعہ شائع ہوا، اس لیے میں نے اس کے لیے بھی کچھ لکھا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو کی خدمات پر منظوم تاثرات۔ مرجع اہل نظر ہے قومی اردو کونسل، مرجع اہل نظر ہے قومی اردو کونسل، نقل
समर है कौमी उर्दू कौंसिल, नस्ल दानिश का समर है कौमी उर्दू कौंसिल, करती है महफूज ये सरमाए उर्दू अदब, करती है महफूज ये सरमाए उर्दू अदब, बेहतर लालो गहर है कौमी उर्दू कौंसिल, बेहतर लालो गहर है कौमी उर्दू कौंसिल, इसकी बदमाराइयाँ हैं सबकी मंज़िल नज़र, इसकी बदमाराइयाँ हैं सबकी मंज़िल नज़र, एक इदारा मोतबर है कौमी उर्दू कौंसिल, एक इदारा मोतबर है कौमी उर्दू कौंसिल, इसकी मतबूआत हैं आईने नक़्द नज़र, इसकी मतबूआत हैं आईने नक़्द नज़र, नाशिर फ़िक्र नज़र है कौमी उर्दू कौंसिल, नाशिर फ़िक्र नज़र है कौमी उर्दू कौंसिल, चल रही है साथ अपने वक्त के रफ्तार के, चल रही है साथ अपने वक्त की रफ्तार के, कारसादे दीदावर है कौमी उर्दू कौंसिल, कारसादे दीदावर है कौमी उर्दू कौंसिल, कर रही है ज़ेवर तालीम से आरास्ता, कर रही है ज़ेवर तालीम से आरास्ता, नामदारो नामवर है कौमी उर्दू कौंसिल, नामदारो नामवर है कौमी उर्दू कौंसिल, उर्दू में ये ला रही है एक डिजिटल इनकलाब, उर्दू में ये ला रही है एक डिजिटल इनकलाब, सबकी मंज़िल नज़र है कौमी उर्दू कौंसिल, सबकी मंज़िल नज़र है कौमी उर्दू कौंसिल, अदनों में है बरक़ी नाशिर शेर अदब, अदनों में है ये बरक़ी नाशिर शेर अदब, चारा सादो चारागर है कौमी उर्दू कौंसिल, चारा सादो चारागर है कौमी उर्दू कौंसिल। अच्छा, इधर 4-5 साल से एक वेबसाइट है रेख्ता, जी तो रेख्ता की तरफ से दिल्ली में एक प्रोग्राम होता रहा है दिसंबर या जनवरी में, जश्न रेख्ता, कभी आपका वहाँ जाना हुआ? जी मेरा वहाँ जाना हुआ, मैं वैसे शामिल वहाँ मैं गया हूँ और रेख्ता की खिदमत लाजवाल हैं, रेख्ता ने जो कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है, और मैं खुदा के तौर इस बात का ऐलान करता हूँ कि उर्दू की नशर व इशाअत में तरगीब में नौ मुस्लिम हजरात ने जो खिदमत अंजाम दी हैं वो बहुत अजहर में शम्स हैं, और सबसे पहले उर्दू के मोहसिन जो रहे हैं जिन्होंने उर्दू की नशर व इशाअत में कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं, जिनकी खिदमत लाजवाल हैं, वो मुंशी नवल किशोर थे। उन्होंने हमारे तमाम कौमी अदबी और मिली सरमाए को, चाहे वो ज़बान उर्दू में हो, चाहे फ़ारसी में हो, चाहे अरबी में हो, महफूज किया। आज जो किताबें मुख्तलिफ़ किताब खानों की दीरत हैं वो मुंशी नवल किशोर की देन है। इसके अलावा उनका जो काम अधूरा रह गया था, एक तरीके से समझिए आज इस डिजिटल दौर में वो कारहाय नुमायाँ रेख्ता जो है अंजाम दे रही है। रेख्ता की खिदमत का कोई लेवल बदल नहीं है, और मैंने तकरीबन इसकी तरवीज व इशाअत के लिए, इसके प्रमोशन के लिए तकरीबन 10-12 नग़मे लिखी हैं, और अगर आप मुझे मौका दिया तो मैं इंशाअल्लाह ये कुछ इसमें से सुनाऊँगा जो मेरे शेरी मजमूए में शामिल है। आपने अभी रेख्ता का जिक्र किया, और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने कई नज़में लिखी हैं, आप समाअत फरमाएँ। उर्दू की शोर आफाक वेबसाइट रेख्ता की इल्मी व अदबी खिदमत पर मंजूम तासुरात। रेख्ता जिसका बड़ा नाम है क्या अर्ज़ करूँ, रेख्ता जिसका बड़ा नाम है क्या अर्ज़ करूँ, ये हमारे लिए इनाम है क्या अर्ज़ करूँ, ये हमारे लिए इनाम है क्या अर्ज़ करूँ, फ़ाल नेक इसका है उर्दू के लिए अपना वजूद, फ़ाल नेक इसका है उर्दू के लिए अपना वजूद, जिसका फ़ैज़ाए नज़र आम है क्या अर्ज़ करूँ, जिसका फ़ैज़ाए नज़र आम है क्या अर्ज़ करूँ। आप खुद देख लें कहने पे न जाएं मेरे, आप खुद देख लें कहने पे न जाएं मेरे, वो भी इसमें है जो गुमनाम है क्या अर्ज़ करूँ, वो भी इसमें है जो गुमनाम है क्या अर्ज़ करूँ। जैसे मैं भी हूँ इसमें, मेरा मजमूए अशार है इसकी ज़ीनत, मेरा मजमूए अशार है इसकी ज़ीनत, बादे शौक़ का ये जाम है क्या अर्ज़ करूँ, बादे शौक़ का ये जाम है क्या अर्ज़ करूँ। अपनी मीरास अदब करते हैं कैसे महफूज, अपनी मीरास अदब करते हैं कैसे महफूज,
اس کا سب کے لیے پیغام ہے کیا عرض کروں، اس کا سب کے لیے پیغام ہے کیا عرض کروں، کسی مسلم کو نہ دی اس کی خدا نے توفیق، کسی مسلم کو نہ دی اس کی خدا نے توفیق، آپ بھی دیکھ لیں کیا کام ہے کیا عرض کروں، آپ بھی دیکھ لیں کیا کام ہے کیا عرض کروں، یہ کتب خانہ معروف ادب کا برقی، یہ کتب خانہ معروف ادب کا برقی، ایسی ایک جلوہ گہ عام ہے کیا عرض کروں، ایسی ایک جلوہ گہ عام ہے کیا عرض کروں۔ منشور بڑا فرمائیں، ریختہ ہے ایک گنج شائگاں، ریختہ ہے ایک گنج شائگاں، جس میں ہے برقی نقوش جاویداں، جس میں ہے برقی نقوش جاویداں، اس کی ہیں سرگرمیاں تاریخ ساز، اس کی ہیں سرگرمیاں تاریخ ساز، کیوں نہ ہو یہ مرجع دانشوراں، کیوں نہ ہو یہ مرجع دانشوراں، اس کے ادبی کارنامے تابد، اس کے ابدی کارنامے تابد، منہ سے پہلے علم و فن پر فشاں، منہ سے پہلے علم و فن پر فشاں، گنگا جمنی ہند کی تہذیب کی، گنگا جمنی ہند کی تہذیب کی ہے یہ ویب سائٹ حقیقی ترجمہ، ہے یہ ویب سائٹ حقیقی ترجمہ، خادم اردو زباں ہے اصطراف گنجی شراب، خادم اردو زباں ہے اصطراف، ہے جو اس سائٹ کی ایک روح رواں، ہیں جو اس سائٹ کی ایک روح رواں، ان کا جو اس میں ہے سرگرم عمل، ان کا جو اس میں ہے سرگرم عمل، قائم و دائم رہے عزم جواں، قائم و دائم رہے عزم جواں، کر رہی ہے کام یہ تاریخ ساز، کر رہی ہے کام یہ تاریخ ساز، اس کا برقی عقلی۔ تو ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے جناب احمد علی برقی صاحب سے، اور ان سے ان کا کلام سن رہے تھے، اور انہوں نے کافی تفصیل سے دلی میں اردو ادب کے حوالے سے گفتگو کی اور مزید جانکاری دی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اردو کی ترقی اور کامیابی چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات دور تک پہنچے، تو آپ ہمارے اس چینل ڈائمنڈ ٹی وی JNP کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اس کے لنک کو سبسکرائب کریں۔